بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1542 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 36 اور 37، 36 and 37۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي وما تكون له عاقبة الدار انہو لا یفلح الظالمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلما پھر جب، جاءہم موسیٰ آئے ان کے پاس موسیٰ، بآیاتنا بینات ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا تو انہوں نے کہا، ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مفترا گھڑا ہوا جادو، وما سمعنا بهذا اور ہم نے نہیں سنی یہ باتیں فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادا میں۔ وقال موسیٰ اور کہا حضرت موسیٰ نے، ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، بمن جاء اس شخص کو جو آیا، بالہدا ہدایت کے ساتھ، من عنده اس کی طرف سے، ومن اور اس شخص کو بھی کہ تکون له عاقبہ ہوگا اس کے لیے بہتر انجام، الدار آخرت کا، انہو بلا شبہ لا یفلح الظالمون ظالم فلاح نہیں پاتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے خود سے گھڑ رکھا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں کبھی نہیں سنی۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی جنت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ دوسری بات، وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا رکھا ہے۔ تیسری بات، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی ہی نہیں۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے۔ پانچویں بات، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی جنت ہے، اور چھٹویں بات، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی، معجزات دیا، نبوت اور ان کی رسالت کی تصدیق کے لیے ان کو وہ نشانیاں عطا کی جو فرعون کے پاس انہیں لے جانا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے ہاتھ سے چونکہ فرعونی کا قتل ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے میرے ساتھ میرے لیے وزیر اور نائب کے طور پر میرے بھائی ہارون کو بھیجیے جو مجھ سے زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں، افصح اللسانہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے لیے نائب بنایا اور ان کے بازو کو ان کے ذریعے مضبوط کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور فرعون کے درباریوں کے پاس۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس واضح نشانیاں لے کر پہنچے۔ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، جو عصا اتنا بھاری بھرکم ہے کہ اگر وہ زمین پر ڈال دے فرعون کے سامنے تو فرعون کے چھکے چھوٹ جائیں اور فرعون مرعوب ہو جائے، ڈر جائے، گھبرا جائے۔ ایسی نشانی دی کہ وہ اشتہا بن جائے، لاٹھی یا سانپ بن جائے دوڑتا ہوا، اور پھر وہ نشانی دی کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں تو چاند کے جیسا، چاند کے ٹکڑے کے جیسا چمکتا ہوا نظر آئے اور چمکتا ہوا وہ ہاتھ ان کے سامنے ہو۔ یہ وہ 2 نشانیاں تھیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو کیا جواب ملا ان کو؟ ما ھذا الا سحر مفترى۔ فرعون چونکہ اس وقت میں مصر میں جادوگری کا بہت زیادہ دور تھا، بڑے بڑے جادوگر، ماہر جادوگر، تجربے کار جادوگر تھے، اور حیرت ناک معجزات و حیرت ناک نعوذ باللہ من ذلک
جادو کے مناظر وہ لوگ پیش کرتے تھے، لوگ دنگ رہ جاتے تھے، ایسے بڑے بڑے جادوگر تھے۔ تو چونکہ جادوگری کا زمانہ تھا تو فرعون کے ذہن میں جادو چھایا ہوا تھا، اس لیے اس نے صاف طور پر کہا کہ تو گھڑی بھی ایک تو کھڑا ہوا جادو ہے، ہم نے اپنے باپ دادا سے اس قسم کی کوئی بات سنی نہیں جو یہ کہتے ہیں موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کے درباریوں سے یہ بات کہی کہ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی، میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے، اور ومن تکونہ لہ عاقبۃ الدار، اور کس کا بہتر انجام ہے، جنت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن، کیا ہے وہ اچھا انجام، بہترین گھر، رہنے کے باغات، جو اور سورہ رات کی آیت نمبر 22 اور 33 میں ہے، 22 سے 33 تک، اور سیعلم الکفار لمن عقبی الدار، یہ عقبی الدار عاقبۃ الدار کا ترجم کا لفظ، یہ جملہ، یہ بات قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ رات میں 42 کی آیت نمبر 42 میں ہے۔ اور انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ ظاہر بات ہے کہ فلاح نہیں پاتے، کسی ظالم کو کامیابی نہیں ملتی، ظاہری طور پر تھوڑے دن کے لیے کچھ کامیابی نظر آئے مگر انجام کے اعتبار سے کسی ظالم کو کامیابی نہیں ملتی، یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین سے ہی بات کی تھی، وَأَنَا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، معلوم ہو جائے گا کہ کون میں ہوں گمراہی پر، میں ہوں ہدایت پر، یا تم ہو گمراہی پر، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں گے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 24 میں یہ بات بتائی گئی۔ میرے حال یہاں یہ بات ہوتی ہے، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔